السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کے انتقال سے پہلے کیا اعمال کرنا ہے، انتقال کے بعد کیا اعمال کرنا ہے، اس کا مکمل تفصیلی تذکرہ میں نے اپنے گزشتہ 2 بیانات میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے۔ آج میں انشاءاللہ اس مختصر سے وقت میں میت کو غسل کیسے دیا جائے سنت طریقے پر قرآن و حدیث کی روشنی میں ترتیب وار اور تفصیل کے ساتھ پیش کروں گا۔ چنانچہ سب سے پہلے جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ میت کو ایک تختے پر غسل دیا جاتا ہے، لیکن میت کو تختے پر لانے سے پہلے آپ چند چیزوں کا انتظام کر لیں۔ سب سے پہلی چیز ایک صابن کا انتظام کریں، دوسری چیز ایک کافور جو سفید قسم کی خوشبو ہوتی ہے اس کا انتظام کر لیں، تیسری چیز چند ایسے ڈھیلے جس سے آپ میت کو استنجا دے سکیں، چاہے وہ 3 یا 5 اور یا طاق عدد میں ہو۔ اس کے بعد چند ایسے چھوٹے چھوٹے کپڑوں کا انتظام کریں جس کے ذریعے سے آپ میت کے ناک اور منہ صاف کر سکیں۔ اس کے بعد چند ایسی دستیوں کا انتظام کر لیں جس کے ذریعے سے آپ میت کو مکمل ہاتھ میں پہن کر استنجا کرا سکیں، اور اس کے بعد ایک لنگی کا انتظام کریں جو کلرفل اور دبیز یعنی موٹی ہو، جس سے آپ میت کو غسل دیتے وقت اس کے سطر کو چھپا سکیں اور بالکل سطر دکھائی نہ دے۔ اور اس کے علاوہ ایسے پانی کا انتظام کیا جائے جس میں بیری کے پتے ڈال کر جس کو گرم کیا گیا ہو، پھر ایک تختے کا انتظام کر لیں۔ اب اس کے بعد میت کے غسل کو ہم کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات کا خیال رکھیں کہ تختہ ایسی جگہ پر رکھیں کہ جہاں سے پانی مکمل سہولت کے ساتھ باہر نالی میں چلا جاتا ہو اور کسی کے پیروں میں اور کسی کے کھنلنے میں نہ آتا ہو اور کسی کو تکلیف نہ ہو سکے۔ لیکن یہاں پر ایک بات رک کر بتا دوں کہ بہت ساری جگہوں پر آپ دیکھتے ہیں کہ میت کے تختے کے نیچے گڑھا کیا جاتا ہے، تو گڑھا صرف اس مقصد سے کیا جاتا ہے کہ پانی پھیل کر ادھر ادھر نہ جائے، جس سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، کوئی پھسل کر گر نہ جائے اور پانی ایک ہی جگہ پر زمین میں جذب ہو جائے۔ لیکن اس گڑھے کو نہ سنت سمجھنا چاہیے نہ ضروری سمجھنا چاہیے۔ بہت ساری جگہوں پر میں دیکھتا ہوں جہاں پر غسل کرانے کے لیے جانا ہوتا ہے کہ لوگ خاص طور پہ خود گھر کے اندر فرشی ہوتی ہے فرشی پھوڑ دیتے ہیں، ٹائلس بچھے ہوتے ہیں ٹائلس پھوڑ دیتے ہیں، خاص طور پہ گڑھا کرتے ہیں۔ تو یہ گڑھا کوئی سنت والا عمل نہیں ہے، ضروری عمل نہیں ہے، صرف اس مقصد سے ہوتا ہے کہ پانی لوگوں کے پیروں میں کھدلنے میں نہ آئے اور لوگ پھسل نہ جائیں۔ اس لیے اگر کسی جگہ پر پانی سہولت کے ساتھ نالی میں چلا جاتا ہو تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، بالکل ویسی جگہ پر آپ غسل دے سکتے ہیں۔ ہاں، اس بات کا خیال رکھیں کہ تختہ جو رکھا جائے گا تو تختے کو اس حالت میں رکھیں کہ اس کا ایک سرا قبلے کی طرف ہو، دوسرا سرا مشرق کی طرف ہو، اور جو سرا مشرق کی طرف ہوگا اس کو تھوڑا سا سرانے کی طرف سے اوپر اٹھا دیں، تاکہ اب جب ہم میت کو لا کر وہاں تختے پر ڈالیں گے تو اس کے پیر میت کے قبلے کی طرف ہوں گے اور میت کا سر تھوڑا سا اٹھا ہوا ہوگا تاکہ اس کا چہرہ بھی قبلہ رخ ہو جائے۔ جب یہ ساری چیزیں تیار ہو جائیں تو اب کام یہ ہے کہ جب تختہ رکھ دیا گیا ہے وہاں پر نہلانے کی جگہ پر، تو اس تختے کو ہمیں دھونی دینا ہے، عود کی دھونی یا لوبان کی دھونی۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا اجمرتم المیت فاجمروه ثلاثا، کہ جب دھونی دو تو 3 مرتبہ دھونی دو، اس لیے وہاں لے جا کر تخت کو 3 مرتبہ دھونی دی جائے۔ پھر اس کے بعد میت کو لا کر ہم تختے پر ڈالیں گے۔ ڈالنے کے بعد سب سے پہلا کام کپڑے اتارنا ہے۔ کپڑے اتارنے کے لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اگر کپڑے آسانی کے ساتھ نکل سکتے ہوں تو ٹھیک ہے، اور اگر آسانی کے ساتھ نہیں نکل سکتے، تکلیف ہوتی ہو میت کو، تو اس کو کسی کینچی وغیرہ کے ذریعے سے کاٹ بھی سکتے ہیں۔ اور جب آپ نیچے کے حصے کے کپڑے نکالیں گے شرمگاہ کے اور سطر کی جگہ کے، تو نکالنے سے پہلے وہ لنگی جو میں نے کہا تھا ایک کپڑا جو رنگین ہوگا، وہ کپڑا میت کی سطر کی جگہ پر ڈال دیں۔ اور اس بات کو ہم ہمیشہ ذہن میں رکھیں نہلانے والے ساتھی کہ کبھی بھی ہماری نگاہ میت کے سطر پر نہیں پڑنی چاہیے اور نہ ہمارا ہاتھ لگنا چاہیے، اس لیے کہ جس طریقے سے زندہ انسان کے سطر کی جگہ کو دیکھنا حرام ہے، ویسے ہی اس مردہ انسان کی بھی سطر کی جگہ کو دیکھنا حرام، اور جس طریقے سے زندہ انسان کے سطر کو چھونا حرام ہے، ویسے ہی مردہ انسان کے سطر کو بھی چھونا حرام ہے۔ اس لیے کبھی بھی اگر سطر وغیرہ کی جگہ پر کچھ کام ہو، دھونا وغیرہ، تو اس کے لیے پہلے دستی پہن کر وہاں پر ہاتھ لگائیں، اس کے علاوہ کوئی عمل نہ کریں۔ پھر اس کے بعد جب ہم
مکمل کپڑے اتار دیں تو استنجا کرانے کے لیے اپنے بائیں ہاتھ میں ڈھیلے لیں اور میت کی آگے پیچھے کی جگہ کو صاف کریں۔ پھر اس کے بعد جب یہ ڈھیلے کا ہو جائے تو ایک ہاتھ میں دستی لے کر اس کو پانی وغیرہ صابن سے بھگو کر سامنے اور پیچھے کی جگہ کو مکمل صاف کر لیا جائے۔ جب یہ استنجا والا عمل ہو جائے تو اب ہمیں وضو کرانا ہے میت کو۔ میت کا وضو کیسے کیا جاتا ہے؟ بات ذہن میں رکھیں کہ کبھی بھی زندہ انسان جیسے کلی کرتا ہے ویسے مردہ انسان کے منہ میں پانی ہرگز نہ ڈالے اور نہ ناک میں پانی ڈالے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ، جیسے میں نے کہا تھا، چھوٹی چھوٹے دستیاں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کپڑے کے جو کفن میں آتے ہیں وہ 6 عدد میں ہوتے ہیں، اس کو تیار کر لیں۔ اس میں سے پہلا کپڑا لے کر اس کو شہادت والی انگلی میں پہن کر میت کے منہ میں رکھے تاکہ وہ مسوڑوں تک جائے اور اس کا منہ صاف کرے۔ پھر یہ کپڑا پھینک دے، دوسرا کپڑا، ایسے ہی 3 مرتبہ یہ عمل کرے۔ پھر اس کے بعد ایسے ہی 3 کپڑے، ایک کپڑا ناک میں اس کو بتی کی شکل میں بنا کر ناک میں کرے، پھر اس کے بعد دوسرا، پھر اس کے بعد تیسرا کپڑا۔ اس طریقے سے ناک صاف کی جائے گی اور بالکل ہرگز ناک اور منہ میں پانی نہ ڈالے، بلکہ ان کپڑوں کو صرف بھگو کر یہ سارا عمل کرے۔ تو اس عمل کو آپ کپڑے سے بھی کر سکتے ہیں اور روئی سے بھی کر سکتے ہیں۔ پھر جب یہ عمل ہو جائے تو روئی وغیرہ میت کے منہ اور ناک میں رکھ دے تاکہ پانی ان جگہوں پہ نہ جا سکے۔ پھر اس کے بعد جب آپ یہ دونوں عمل سے فارغ ہو جائیں تو میت کے چہرہ دھوئیں 3 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد میت کے دونوں ہاتھ جیسے وضو میں کیے جاتے ہیں کوہنیوں تک، پھر اس کے بعد میت کو سر کا مسح کرایا جائے جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد دونوں پیر دھوئے جائیں ٹخنوں تک جیسے ہم لوگ وضو میں کرتے ہیں۔ یہ وضو والا عمل ہوا۔ جب یہ وضو سے فارغ ہو جائے اب ہمارا غسل شروع ہوتا ہے۔ تو غسل کے لیے پہلا عمل یہ ہے کہ میت جس حالت میں چت لیٹی ہوئی ہے اس کو پہلے بائیں کروٹ پر لٹائی جائے، اس لیے کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ابدأنا بمیامنہا، کہ جب آپ کے صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا جا رہا تھا تو جو عورتیں غسل دے رہی تھی ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ابدأنا بمیامنہا، کہ داہنے جانب سے شروع کرو۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پہلے آپ بائیں کروٹ پر لٹا کر پہلے دائنی کروٹ پر پانی ڈالیں گے، پھر جب ادھر مکمل اوپر سے لے کے نیچے تک پانی ڈال دیں، ساتھ ہی ساتھ صابن سے ملتے ہوئے بھی جائیں، مکمل ادھر فارغ ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد اب میت کو داہنی کروٹ پر لٹائیں اور ادھر بائیں کروٹ پر پانی ڈالیں اوپر سے لے کے نیچے تک، جس کے ذریعے سے پانی سیدھے داہنی کروٹ تک پہنچ جائے اور ساتھ ہی ساتھ صابن بھی ملتے ہوئے جائیں۔ اس کے بعد جب یہ سارے جسم کو پانی اور صابن سے مکمل دھو کر فارغ ہو جائیں تو میت کی داڑھی کو بھی صابن سے اچھی طرح دھو لیں اور میت کے سر کو بھی صابن سے اچھی طرح دھو لیں۔ اور اس کے بعد جب یہ آپ اس طریقے کے غسل سے فارغ ہو جائیں تو میت کو ایک مرتبہ پیچھے سے سہارا دے کر پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے اٹھائیں اور پیٹ کو آہستہ آہستہ سے دباتے ہوئے جائیں تاکہ اگر کوئی گندگی وغیرہ ہو تو وہ ساری گندگی نکل جائے، اور اس کے بعد پانی لے کر اس ساری گندگی کو دھو دیں۔ لیکن خیال رہے کہ اب اس کے علاوہ ناپاکی نکلنے کے بعد الگ سے وضو کرنا، الگ سے غسل کرانا کوئی ضروری نہیں ہے، پہلے ایک مرتبہ وضو ہو چکا ہے۔ اور پھر آخر میں عمل یہ ہے کہ ایک بکیٹ پانی یا ایک برتن پانی جس کے اندر آپ کافور کا جو بکنا ہوتا ہے، کافور اس کو پاؤڈر کی شکل میں بنا کر اس میں ڈال دیں، ڈال کر پھر وہ پانی میت کے سارے جسم پہ ایک مرتبہ بہا دیں۔ جب آپ مکمل یہ پانی بہا دیں، یہ غسل مکمل ہو چکا۔ اب اس کے بعد ایک کپڑا لیں اور کپڑا لے کر میت کے سارے جسم کو اچھی طرح پوچھ لیں۔ جب آپ مکمل طریقے سے میت کا جسم پوچھ لیں تو اب کافور لگانے کا عمل ہے۔ کافور جو لگایا جائے گا، اس بات کو غور سے سنیں کہ کافور صرف سجدوں کی جگہوں پر لگایا جاتا ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں لگایا جاتا۔ اور سجدے کی جگہ کیا ہے؟ وہ 5 جگہ ہیں۔ سب سے پہلے آپ خود غور کر لیں کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں زمین پہ کیا کیا چیزیں ٹکتی ہیں۔ 5 جگہ، ایک ہے پیشانی، دوسری ناک، تیسرا دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں، اور چوتھا دونوں گھٹنے، اور 5واں ہمارے دونوں پیر کی پنجے کی انگلیاں۔ ان 5 جگہوں پر کافور لگایا جائے گا۔ اس کے علاوہ کافور نہ بغل میں لگائیں گے نہ سینے پر لگائیں گے جیسے بہت سی جگہوں پر دیکھا جاتا ہے۔ یہ کسی حدیث اور کسی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ تو ہوا کافور لگانے والا عمل، اور اب یہاں پر ہمارا غسل مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد چند باتیں جو احتیاط کی ہے، ان باتوں کو ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلی چیز، غسل دینے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ محدود افراد ہوں جن کا کام صرف غسل دینا ہے، اس کے علاوہ 2 یا 4 افراد ہوں
جو پانی یا دوسری چیزیں ان لوگوں کو دے سکیں۔ اس کے علاوہ بہت سی جگہوں پر دیکھا جاتا ہے کہ جب غسل دیا جاتا ہے میت کو تو بہت سارے لوگ وہیں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسا سمجھا جاتا ہے جیسے کسی بچے کو غسل دیا جا رہا ہے یا کوئی ایسا عمل ہو رہا ہے جو سب کو دیکھنا جائز ہے۔ میرے بھائیو، ہرگز دیکھنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کو مکمل پردے کے ساتھ، جیسا ایک زندہ انسان غسل کرتا ہے ویسے ہی مکمل پردہ ضروری ہے۔ میں نے شروع میں ہی بتایا کہ اس کو دیکھنا حرام ہے، اندر سطر کو دیکھنا حرام ہے، اس لیے پردہ کیا جائے۔ اور پردہ کرنے والے ساتھی بھی اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ بہت سی جگہ جب پردہ کرتے ہیں تو پردہ پکڑنے والے لوگ، ان کا سر اندر ہوتا ہے اور اندر دیکھتے رہتے ہیں۔ اندر دیکھتے رہنا یہ غلط بات ہے، کسی کی نگاہ اس جگہ پر نہیں پڑنی چاہیے، شرمگاہ کی جگہ پر، بلکہ غسل کرنے والے کو ہی نہیں، غسل کرانے والوں کو ہی نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ پردہ جو پکڑا جائے، چہرہ ہمارا باہر ہو، پردے کے اندر ہم نہ دیکھیں۔ ہم خود دیکھ رہے ہیں تو پھر پردہ کر کے فائدہ ہی کیا ہوا؟ اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ اور غسل دینے والے ساتھی ایک بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کبھی غسل کے وقت میت کا کوئی عیب ہمارے سامنے آ جائے، جیسے چہرہ کالا ہو جائے یا پھر کچھ اور بھی چیز ہو جو میت کے عیب شمار ہوتی ہو، وہ چیز کبھی بھی کسی اور کے سامنے ہرگز باہر تذکرہ نہ کرے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور پر ارشاد ہے، من غسل میتا فسترہ، کہ جو آدمی کسی میت کو غسل دے اور اس کے عیبوں کو چھپائے تو سترہ اللہ من الذنوب جمیعا، تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو چھپا لے گا، اللہ اس کے ساتھ گناہوں میں ستاری والا معاملہ کرے گا۔ اس لیے کبھی بھی ایسے عیبوں کو ہرگز باہر نہ بتائے۔ ہاں، اگر کبھی ایسا ہو کہ میت ایسا شخص ہے کہ جو کھلم کھلا گناہ کرتا تھا، جیسے ناچنے والے، گانے والے لوگ جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اگر کوئی عذاب اسی وقت سے اس پر شروع ہو جائے تو یہ بات دوسرے لوگوں کو بتائی جا سکتی ہے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت بنے اور لوگ اس گناہ سے بچ سکیں۔ تو لیکن اگر عام آدمی ہے تو اس کا کوئی عیب باہر ہرگز نہ بتائے۔ یہ تمام باتیں ہوئی جو میت کے غسل سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور خاص طور پہ آخری بات کہ بہت سارے لوگ خوشبو لگاتے ہیں، تو خوشبو لگانا، عطر لگانا ثابت ہے، لیکن عطر سر میں لگایا جائے، مرد ہو یا عورت ہو، اور اگر مرد ہے تو اس کی داڑھی میں بھی عطر لگانا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرے کام ہیں، جیسے بہت سارے لوگ بال کاٹتے ہیں، جائز نہیں ہے، ناخن کاٹتے ہیں، جائز نہیں ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت سی جگہوں پر دیکھا گیا لوگ سرما لگاتے ہیں اور میت کو انسانوں کی طرح تیار کرتے ہیں۔ یہ اس طریقے کا عمل کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ میرے بھائیو، جو نبی نے سکھایا ہے اسی کو کرنا ہے، جو سنت سے ثابت ہے وہ کرے۔ زائد کام کر کے، شریعت کے خلاف کر کے ہمیں اللہ کو ناراض کرنا نہیں ہے۔ اس لیے یہ ساری باتیں جو میں نے بتائی ہے سنت سے ثابت ہے، یہی آپ اپنے عمل میں لائیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو اپنی زندگی کا ہر عمل قرآن و حدیث کے مطابق اور نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔